یہ جو امپاورمنٹ ہے، عورت کو امپاورڈ کیا، اسے جینے کا حق دیا، اسے تعلیم کا حق دیا، اس کو رائے کی آزادی دی، یہ ہم تو بال بال بندھے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں، کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ رائٹس دیے. یہ نکاح میں جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں کہ جی کوئی کراس کر دیا جاتا ہے، ذرا سا کلیئر کریں، ایسا کچھ ہے بھی یا صرف بات ہی ہے؟ گھر والوں کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، تو یہ سب کی مشترکہ مرضی کے ساتھ کٹتا ہے، اس کی مرضی سے نہیں کٹتا جس کا نکاح ہو رہا ہے. ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، جی پڑھا ہی نہیں جاتا. اچھا اگر وہ کہہ دے کہ مجھے ذرا نکاح نامہ دکھا دیں، میں نے پڑھنا ہے، یا میں نے کیوں کاٹ رہے ہیں، تو پھر اس کو تو جو نکاح نامے کی شکیں وہ کاٹنے کے لیے تو نہیں بنی، وہ تو اسی لیے کہ ان کو فل کیا جائے، اور اس کو فل کس نے کرنا ہے؟ لڑکے اور لڑکی کی مرضی سے ہونا. استاد یہ آپ کے ساتھ بھی سب کے ساتھ ہوا ہے ایسا؟ ہوتا تو سبھی کے ساتھ ہی ہے. خلا کا حق ویسے عورت کے پاس کتنے حد تک ہے؟ نکاح سے پہلے خلا کی بات کیوں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. نکاح سے پہلے طلاق کی بات ہے، نکاح سے پہلے خلا کی بات ہے. بھئی گھر بسانے کی بات کرنی چاہیے نا. مرد کا حق ہے طلاق دینے کا، جی عورت کا حق ہے خلا لینے کا، تو گھر بسانے کا کام کس کا ہے؟ ہمارے ایک دو پوڈ کاسٹ ہوئے، وہ بڑے وائرل ہوئے، خواتین کی کمائی میں برکت نہیں ہے. ایک خاتون نے کہا، آپ اس پہ کیا کہتی ہیں؟ عورت کی کمائی میں برکت ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورت خود اپنے آپ کو بے برکت نہیں کہہ سکتی. مرد حضرات کہتے ہیں ہمارے پہ جو ہے یہ تو ہم نے کرنی ہے، بس یہ تو 4 شادیاں ہم نے کرنی ہے. تو یہ کس صورتوں میں کر سکتے ہیں؟ ایک سے زائد شادی کے لیے مرد کو عورت کی اجازت چاہیے، جیسے ہمارے لاء کے مطابق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کوئی قانون نہیں دیا. مرد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی رخصت دی ہے، اجازت ہے. تو اگر اس میں وہ اجازت دے دیتی ہے اور وہ کر لیتا ہے، تو کس دل سے وہ اجازت دے گی شادی کے لیے؟ وہ جو دل آزاری ہوگی، اس میں اسلام آپ کیا کہتے مجھے ہیں؟ یہ بتائیے کہ وہ اجازت کیوں لے گا؟ لیکن ناپاک زندگی گزارنی اس سے زیادہ بری چیز ہے. کتنے % خواتین ہوں گی جو دل سے چاہیں گی کہ ان کا ہسبینڈ یا دل آزاری نہ ہو، یا وہ اتنے بڑے دل کی ہو کہ چلو ٹھیک ہے یار یہ غلط کام کرے سے شادی کر لے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کوئی بھی دل سے اجازت نہ دے. اچھا استاد، ایک کوئی تھن لائن ہے وومن رائٹس کی کہ اس سے ٹاپ کے آگے جا رہے ہیں وومن رائٹس کے نام پر ہی؟ میں نہیں سمجھتی کہ اور ویمن رائٹس جو ہیں وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے ہماری عورت کو. ہماری تو پڑھی لکھی بچیوں کو بھی اپنے رائٹس کا پتہ نہیں، کمپرومائزڈ ہیں ان کے رائٹس. بیٹھے رہتے. ابھی آپ نے دیکھا یہ جو کیسز بہت چلے ہیں، جس کا میں نام نہیں لوں گا، جو یہ ڈرگز والے کیسز چلے ہیں کہ اتنا ڈرگز کر رہے ہیں وہ کہ ان کے سروں پہ چڑھ گئی ہے. اور اب تو چائے خانوں پہ جو رات میں کھلے ہوئے چھوٹے چھوٹے ڈھابے کھلے ہوئے وہاں سریعام مل رہی ہے. وہ ویٹ کے نام پہ گھروں میں اگا رہے ہیں، پی رہے ہیں. ایسا لگتا ہے سب کی چاہت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سب کی ملی بھگت سے. ایسا نہیں ہے کہ تو یہ جو سلسلہ ہے اس میں ماں باپ کا کتنا رول ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کی اولاد جا رہی ہے اس طرف؟ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ماں باپ کے اخلاص میں بہت کمی آ گئی. اس کی رسپانسبلٹی تھی کہ اپنی اولاد کے لیے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. گڈ ٹو سی یو. آج رمضان بھی ہیں، ہم نے سوچا کہ آپ سے دوبارہ بات کی جائے اور ہم آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے. سوچا آپ ایسے ٹاپک پہ بھی بات کی جائے جو آج کل ٹرینڈ پہ بھی ہیں، جن کی نیڈ بھی ہے، بہت کنفیوژن بھی ہے، ان کو بھی کلیئر کریں. پہلے تو استاذہ بتائیے کہ رمضان کے حوالے سے بات کریں کہ ہم روزہ رکھا ہوا ہم لوگوں نے زیادہ، یا بس ایک فاقہ کرنا ہے کہ جی سب نے روزہ رکھا ہے تو ٹرینڈ ہے روزہ رکھنا، اور شام میں افطاری کرنے جانا ہے تو افطار ہونا ہے پراپر، جس طرح میلاد ہوتی ہے، جس طرح کوئی ایونٹ ہوتا ہے شام میں اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں افطاریوں کو لوگ، جن کا روزہ نہیں بھی ہوتا. تو پہلے بتائیے گا کہ ہم فاقے کر رہے ہیں یا روزہ رکھا ہے، کیسے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ آج کل؟ ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے جی، کیونکہ ہر ایک کی انٹینشن جو کچھ ہے، پھر یہ ہے کہ اس نے جو گول سیٹ کر رکھا ہے اس کے مطابق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو کافی حد تک یہ ہے کہ لوگ سوچتے نہیں روزہ کیوں رکھتے ہیں، حالانکہ جب روزہ فرض ہوا تو کہا گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرو اور اس کے خوف سے، اس کے روکے سے رک جاؤ. جی. تو اگر تو یہ انٹینشن ہے اور گول سیٹ ہے تو پھر افطاریاں تو ظاہر افطار کرانے کا ثواب بھی ہے، اور یہ ہمارا ایک یعنی ریلیجس ریچولز بھی ہیں، اور اس پہ ہمیں آپ کہہ لیں کہ یعنی مسلمانوں کے لیے بہت ہی عمدہ ایک سلسلہ ہے کہ لوگ سوشلائز کرتے ہیں، کھانوں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے وہ ود ان لمٹس بھی ہونا چاہیے، اس کی اسپرچوالٹی ختم نہیں ہونی چاہیے. اچھا اس میں یہ تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن استاذہ یہ ضروری ہے کہ ایگزامپل اگر کسی نے روزہ رکھا ہے تو اس کو سارا دن جھوٹ بولنے ہیں یا اس نے وہ کام کرنے جو کہ اللہ کی نزدیک ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے وہ روزہ تب بھی رکھے گا یا روزہ اس نے تب نہیں رکھنا، پھر کیا کرے وہ؟ روزہ تو رکھنا چاہیے. اچھا روزہ فرض ہے، وہ کسی بھی حال میں رکھنا ہی رکھنا ہے اس نے. اور جو ہم لوگ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ سگنل توڑ رہے ہیں. اچھا ایک اور کانسیپٹ، یہ گھر پہ آ کے موویز لگا لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں کہ ٹائم پاس کریں، روزہ گزارنا ہے. ساری یوتھ اس چکر میں
بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ وقت اس لیے دیا تھا کہ منتھ آف قرآن ہے، قرآن پڑھیں، قرآن سنیں، اور جس مقصد کے لیے یہ سارا فیسٹیول ہے، 1 month فیسٹیول ہے، تو اس کو پورا کیا جائے. تو جب وہ چیز سامنے نہیں ہوتی تو نیچرلی پھر جیسے عام طور پر انسان وقت گزارتا ہے، رمضان میں بھی وہی سلسلہ جاری رہتا ہے. تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب رمضان سے یعنی اس سے پہلے ایسی کوئی چیزیں جو ہے وہ انسان سنے، پڑھے، یا یہ ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ ہو، تو تب ممکن ہے. بصورت دیگر اگر چلتے چلتے آپ نے اچانک روزہ رکھنا شروع کر دیا تو اس میں تو کوئی چینج نہیں آئے گی سوائے فاسٹنگ کے. فاسٹنگ کر رہے ہیں بس آپ. جی. اگر آپ کی نیت نہیں ہے تو کہ جی میں تقویٰ کر رہا ہوں یا اللہ کے لیے کچھ کر رہا ہوں. جی آپ سحری میں بھی سحری کر رہے ہیں، شام میں ٹائم پہ افطاری کر رہے ہیں، بس یہ دونوں کام آپ ٹائم پہ کر رہے ہیں اور فاسٹنگ کر رہے ہیں. اس طرح لیکن فاسٹنگ پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو پھر بھی بہت کچھ مل رہا ہے، اس لیے کہ زندگی کیا ہے، رکنا اور چلنا. تو یہ تو بات ہے، اللہ کے حکم سے رک گئے اور اللہ کے حکم سے چل پڑے، اتنا تو آ کیا گیا. یہ بھی چلیں کم سے کم. آپ نے بڑے آپٹمسٹ بات کی اس کے اندر. آپ کی تفسیر ہے قرآن جاوا، یہ کوشچن آنسر اس سے کیا امپیکٹ آیا، یہ کیوں ضرورت پڑی آپ کو اور کتنی آسانی پیدا ہوئی اس سے؟ دیکھیں سوال آدھا علم ہے، سوال آدھا اور یہ ہے کہ اگر کوئی سوال جو ہے وہ کسی کے ذہن میں اٹھتا ہے اور اس سوال کا آنسر اگر اسے مل جاتا ہے تو آسانی بہت ہو جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور کے لحاظ سے بہت ضرورت تھی اس بات کی کہ جس طرح اب لوگ سوچتے ہیں، جس طرح اب یعنی لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری کنفیوژنس کا آنسر ملے. تو قرآن رجبہ میں ہم قرآن و سنت سے ہٹے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ سوال اٹھا کے اس کا جواب دیا ہے پوائنٹس میں. جیسے عام طور پر ہماری بکس جس طرح سے لکھی جاتی ہیں اس دور کی، اگر اسی چیز کو بہت ہیوی ڈوز کے طور پر پیش کیا جائے تو پڑھنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. قرآن رجبہ میں یہ چیزیں پڑھنی آسان ہو جاتی ہیں الحمدللہ. استاذ آپ خواتین کی ایجوکیشن کو بہت پروموٹ کرتی ہیں، بہت ہمیشہ بات کرتی ہیں کہ ایجوکیشن کے اوپر. ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین اگر پڑھ لکھ جاتی ہیں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ بہت بول رہی ہے، بات کر رہی ہے، کیونکہ اس کے پاس شعور آ جاتا ہے بات کرنے کے لیے. تو یہ کیسے صحیح ہوگا؟ ایک طرف ایجوکیشن کی بھی آپ ہم بات کر رہے ہیں، دوسری طرف لوگ جو ہے نا ہمارے کچھ مرد حضرات، میں کچھ کی بات کر رہا ہوں، جو ایک دم سے وہ ہو جاتے ہیں کہ جی آپ زیادہ بات کر رہے ہیں. کبھی وہ اپنی رائٹس کی بات کرتی ہے. پھر ایک اور سلسلہ چل رہا ہے جس کا نکاح ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میرے کوئی کالم کاٹ دیا جاتا ہے. یہ کنفیوژن ذرا یوتھ کی کلیئر کریں کہ وہ کون سا کالم ہے جو کاٹ دیا بہت جاتا ہے. سے سوال ایک سوال میں لے آئے ہیں، لیکن خیر حضرت عمر بھی اپنی وائف سے نالاں تھے جی کہ جب سے آپ لوگ مدینہ آئی ہو آپ باتیں بہت کرنے لگ گئی ہو. تو انہوں نے کہا پہلے اپنی بیٹی کا گھر جا کے دیکھیں. یہ بہت اچھا تھا. ہاں تو بیٹی کا گھر جا کے دیکھو کہ وہ رسول اللہ سے روٹھی رہتی ہیں. غصے میں گئے بیٹی کے گھر جی اور ان سے پوچھا کہ کیا ایسا ہے کہ تم رسول اللہ سے سارا دن روٹھی رہتی؟ کہتی ہیں ہمارا آپس کا معاملہ ہے. اور وہ سوسائٹی جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، رائے کی آزادی نہیں تھی، اس سوسائٹی میں بھی اتنی بڑی چینج آئی. یہ چینج آج کے دور کی نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. یہ جو امپاورمنٹ ہے، عورت کو امپاورڈ کیا، اسے جینے کا حق دیا، اسے تعلیم کا حق دیا، اس کو رائے کی آزادی دی. یہ ہم تو بال بال بندھے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں، کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ رائٹس دیے. ہاں یہ دور ایسا ہے جس میں لوگوں نے اسے سمجھا نہیں، ورنہ یہ کہ عورت کوئی آدھی انسان تو نہیں ہے، پورا انسان ہے. اگر مرد کو بات کرنے کی آزادی ہے تو عورت کو بھی ہونی چاہیے. کیا رسول اللہ کی ازواج کو یہ آزادی نہیں تھی؟ تو ہمارے نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے. ہاں البتہ رسپیکٹ اور ریگارڈ دونوں طرف سے رہنا چاہیے. عورت کا بھی حق ہے، مرد کا بھی حق ہے، دونوں طرف سے ہونا. اچھا دوسری بات، یہ نکاح میں جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں کہ جی کوئی کراس کر دیا جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے جو کہتے ہیں کہ خواتین کو بھی خلا کا حق ہے تو وہ مولوی صاحب کاٹ دیتے ہیں؟ ذرا کلیئر کریں، ایسا کچھ ہے بھی یا صرف بات ہی ہے؟ آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے وہ ہاتھ کون سا ہے جو کاٹتا ہے؟ کسی مولوی صاحب کا ہی ہاتھ ہوگا جو کاٹ، بغیر مرضی کے تو نہیں کاٹا نہیں، جاتا. بغیر مرضی کے گھر والوں کو نہیں کاٹ سکتا، گھر والوں کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. تو یہ سب کی مشترکہ مرضی کے ساتھ کٹتا ہے، اس کی مرضی سے نہیں کٹتا جس کا نکاح ہو رہا ہے. ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، جی پڑھایا ہی نہیں جاتا. اچھا اگر وہ کہہ دے کہ مجھے ذرا نکاح نامہ دکھا دیں، میں نے پڑھنا ہے، یا میں نے کیوں کاٹ رہے ہیں، تو پھر اس کو تو سیدھا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ بات کر رہی ہو، تمہاری کئی بچیاں نا جو لاء پڑھ رہی ہیں تو وہ یعنی لاء پڑھنے کے بعد کہتی ہیں کہ ہمیں پہلے دکھائیں کہ ہمارے لیے کیا لکھا گیا. تو سب گھر والے اتنا پریشرائز کرتے ہیں، بے شک کتنا ہی کھلا ماحول ہو، کہ یہ سب کچھ پہلے دیکھنے کا تھا، اب تو صرف سائن کرنے کا معاملہ، سائن کر دو.
بہت اچھی بات کی ہے آپ نے، ویسے بالکل آپ نے اس طرح بات کی سر یوزلی گھروں میں ہوتا ہے، چاہے وہ بہت پڑھا لکھا گھر ہو چاہے وہ بیچارہ گھر نہ پڑھا لکھا بھی ہو، دونوں جگہ یہی ہوتا ہے. ادھر تو بات ہی نہیں کرتی، وہاں اگر بات بھی کر رہے لڑکی تو اسے کہتے ہیں سب کچھ ہو گیا اب تو سائن کرنے ٹائم، یہ باتیں بہت پرانی ہو گئی. تو ویسے ایسا کچھ سلسلہ ہے بھی ہے بالکل. تو اس میں کیا کتنی اجازت ہے اسلام میں، مطلب کیا جو نکاح نامے کی شکیں وہ کاٹنے کے لیے تو نہیں بنی، وہ تو اسی لیے کہ ان کو فل کیا جائے، اور اس کو فل کس نے کرنا ہے؟ لڑکے اور لڑکی کی مرضی سے ہونا. استاد یہ آپ کے ساتھ بھی سب کے ساتھ ہوا ہے ایسا، خواتین کے ساتھ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہوتا تو سبھی کے ساتھ ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی رائٹ دے دے پوچھے، میرا نہیں خیال کہ عام طور پر یعنی ریلیجس گھرانوں میں بھی پوچھا جاتا ہے، ایسا ہے نہیں. نکاح نامہ ہمارا جو ہے وہ شاید یعنی کہ یعنی اسے قابل عمل نہیں سمجھا جاتا. وہ صرف یہ ہے کہ سب لوگوں کو احساس رہے کہ ہمارے پاس یہ رائٹ ہے، ورنہ عملاً یہ ہے کہ اس کے اوپر اختیار کنٹرول تو کسی اور کا ہے. اور خلا کا حق ویسے عورت پاس کتنے حد تک ہے؟ وہ کورٹ تک ہے؟ ہمارے جو کورٹ ہیں وہ ویسے ایک بات ہے جی سر، نکاح سے پہلے خلا کی بات کیوں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. نکاح سے پہلے طلاق کی بات ہے، نکاح سے پہلے خلا کی بات ہے. بھئی گھر بسانے کی بات کرنی چاہیے نا. البتہ جہاں تک خلا کا حق ہے تو اس کے لیے لکھنے کی بات ہی نہیں ہے. خلا تو عورت لے سکتی ہے، وہ لکھا ہوا ہو یا نہ لکھا ہوا ہو، اس کے لیے رائٹ لینے کی ضرورت نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، قرآن مجید میں اس کے بارے میں موجود ہے. اچھا وہ جو خلا ہے وہ ہماری اسلامک کو جو ہم لوگ لیتے ہیں کورٹ سے، وہ خلا ہو جاتا ہے کورٹ سے؟ ایسے کیوں نہیں ہو جاتا؟ کورٹ کو مانا جاتا ہے اسلامکلی؟ بالکل. اچھا اگر اسلام کے اس میں ہے کہ کورٹ سے اگر آپ کو خلا مل گیا تو یوزلی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ نے کورٹ سے خلا لیا ہے، یہ خلا نہیں مانتا میں، کیونکہ میں نے آپ کو میں نہیں آیا اس کورٹ پہ، یا میں دیکھیں مرد تو طلاق دینے کا حق رکھتا ہے نا، تو عورت خلا لینے کا حق رکھتی ہے. اور وہ لیکن بات یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں نا مرد کا حق ہے طلاق دینے کا، عورت کا حق ہے خلا لینے کا، تو گھر بسانے کا کام کس کا ہے؟ گھر بسانے کی بات بیچ میں رہ جاتی. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہر کسی کو جو ہے نا خلا اور طلاق جو ہے نا وہ یعنی ٹاپ ریٹنگ پہ آئی ہوئی ہے، ہر کوئی اسی کے بارے میں بات کرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے گھر بسانے کی باتیں کرنی گھر بسانے کی بات کرنی چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہے. کیا بات ہے. اچھا جی، عورت کی کمائی کے حوالے سے ہمارے 1-2 پوڈ کاسٹ ہوئے، وہ بڑے وائرل ہوئے، بڑا اس میں ڈسکشن ہوئی کہ خواتین کی کمائی میں برکت نہیں ہے. ایک خاتون نے کہا، سب نے کہا جی ہے، کسی نے کہا اسلام میں منع ہے، کسی نے کہا اسلام میں ہے. جی حضرت خدیجہ کا جی ذکر کیا گیا، آپ اس پہ کیا کہتی ہیں؟ عورت کی کمائی میں برکت ہے، کمائی ہوتی ہے عورت کی یا نہیں کرنی چاہیے، اور کس سچویشن میں عورت کما سکتی ہے، بزنس کر سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کا مال جس وقت شام میں لے کر گئے جی، تو وہاں جا کے ایک تو یہ کہ وہ یعنی اس وقت بہت پروفٹ ہوا. آپ نے ایک کام اور کیا کہ وہاں سے یعنی دوبارہ مکہ کے لیے مال خرید لیا تاکہ وہاں جا کے دوبارہ بیچ دیں. یہ حضرت خدیجہ سے طے شدہ نہیں تھا. جب واپس گئے تو وہ کئی گنا پروفٹ تھا. کس کا مال تھا، کس کا پروفٹ؟ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی. یہ ویسے دیکھنا ضرور چاہیے کہ وہ کون ہے جس نے یہ افواہ اڑائی ہے. وہ عورت ہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورت خود اپنے آپ کو بے برکت نہیں کہہ سکتی. تھی تو خیر وہ اب ہیں تو عورت ہی اپنا، تو انہوں نے کہا، اور بہت ساری عورتوں نے سپورٹ بھی ان کو کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ برکت، انہوں نے کہا جی عورت کام نہیں کر سکتی، مرد عورت گھر بیٹھے گی، مرد کام کرے گا. اور عورت تب کام کر سکتی جب مرد کام نہ کر سکتا ہو، کوئی معذور ہو، مسئلہ ہو. تو یہ اس میں اس طرح کلیئر کر دیں کہ عورت کام کر سکتی ہے. کیوں نہیں کر سکتی؟ کر سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے کہا، ایک دفعہ ان کی بکری مر گئی جی، اور انہوں نے اس کے چمڑے کو ضائع کر دیا. دباغت کا چمڑا رنگنے کا کام کرتی تھی. تو آپ نے کہا کہ اس کو کیوں نہیں استعمال میں لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تو مر گئی تھی. آپ نے کہا اس کا کھانا حرام ہے، چمڑا تو رنگ کے آپ یوز کر سکتے ہو. کیا بات ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ انہیں یعنی کہ رسول اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کو جو ہے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایسا کر سکتی تھیں، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتی تھیں. تو عورت کے اندر پوٹینشیل ہے، کام کر سکتی ہے، تو اسے اپنی بیسک رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے کے بعد کر لینا چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں. یہ جو ہمارے گھروں کے اندر فسادات ہوتے تھے اور ہوتے بھی ہیں، یا اسی طرح سے باقی چیزیں، تو یہ فارغ اوقات کی باتیں ہیں نا. تو پروڈکٹیو تو ایک مرد کو بھی ہونا چاہیے، عورت کو بھی ہونا چاہیے. اچھا، جہاں فراغت آئی معاملات خراب ہونے، معاملات تو، اور یہ ہم خود پھر تیار ہو جائیں اس کے لیے. اگر فراغت دے رہے ہیں عورت کو تو وہ معاملات پھر خراب تھوڑے بہت کرے گی، کیونکہ عورت کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. اچھا، تو اس پوٹینشیل کو یوز کرنا چاہیے. جی، لیکن یہ ہے کہ اپنی بیسک رسپانسبلٹیز کے بہاف پہ نہیں، ان چیزوں کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. بچے، گھر، باقی چیزیں اتنا ہی جتنا اس کے. لیکن کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جب عورت کی ذمہ داری اپنے گھر کے اندر زیادہ ہوتی ہے
تو ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کو میٹرنٹی لیو ملتی ہے مثال کے طور پر، تو وہ کس لیے کہ اب اس وقت یہ زیادہ بزی ہے. اسی طرح سے جیسے کتنے ہی کنٹریز ہیں جہاں پہ یعنی 1 year لیو بھی مل جاتی ہے اس وجہ سے کہ ایک بچے کو جو ہے وہ زیادہ لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور صرف وائف کو نہیں ہسبینڈ کو بھی ساتھ مل جاتی ہے. تو دونوں کا کام ہے. تو اس یعنی اگر آپ نسل انسانی کو، اپنی اولاد کو اہمیت دے رہے ہیں تو نیچرلی پھر اولاد کو وقت بھی چاہیے. تو اس کے لیے بیسک رسپانسبلٹی اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو تھوڑا عرصہ جتنا عرصے یہ ذمہ داریاں ہیں تو ان کو نمبر 1 پہ لیں، اور اس کے بعد جب آپ کام کر سکتے ہو، آپ کے پاس فرصت فراغت ہے تو آپ کریں کام جتنا بھی کریں. اچھا، اس کے لیے یہ بندش نہیں ہے کہ جی آپ کام نہ کریں، یا ویسے اگر آپ نے کام کرنا ہے تو مرد حضرات اس کا سہارا نہ لیں کہ اسلام میں منع ہے یا کام نہیں کر سکتے، تو ایسا کوئی سچویشن نہیں ہے. آخر ناکام ہی کیوں رہے. اچھا جی، ایک اور مسئلہ آیا جو آپ سے کلیئر کرنا تھا. ہمارے پاس تو بڑے مسئلے یہاں پہ آتے ہیں، تو میں نے ایک ایک کر کے کلیئر کریں کیونکہ بڑے وائرل ہوئے ہیں. یہ 4 شادیوں والے معاملات جو ہیں، مرد حضرات کہتے ہیں ہمارے پہ جو ہے یہ تو ہم نے کرنی ہے، بس یہ تو 4 شادیاں ہم نے کرنی ہے. تو یہ کس صورتوں میں کر سکتے ہیں؟ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ 4 شادی تب الاؤ کی گئی ہے اسلام میں کہ کوئی جب کوئی معذور ہو، کوئی ایسی بے سہارا ہو. دوسری طرف صاف کہتے ہیں کہ جی اگر 4 شادیاں کرنی اسلام میں ہیں کر لیں، بڑے 1 2 3 4 لائن سے کر لیں شادی. 4 شادیاں یا 1 سے زائد شادیاں، آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں 2 3 4 جو بھی فرض نہیں ہے، رخصت ہے. کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو. اگر کہ کہا جائے کہ 1 سے زائد شادی کے لیے مرد کو عورت کی اجازت چاہیے جیسے ہمارے لاء کے مطابق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کوئی قانون نہیں دیا. اگر مرد کرنا چاہتا ہے، اس کا دل آ گیا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے تو اچھا ہے، باہر دوستی کرنے کی بجائے گھر کے اندر لے آئے. اس وقت اسے اس کی رسپانسبلٹی بھی پوری کرنی پڑے گی، فرائض ادا کرنے پڑیں گے اور اسے حق دینا پڑے گا. عورت کہتی ہے کہ گھر نہ لاؤ، باہر جو چیز چاہے کر لو. کمپرومائز ہو جاتا ہے، ایک خفیہ قسم کا کمپرومائز ہے دل میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو صرف پھر عورت بھی شامل ہے اس گناہ میں اگر وہ مرد کر رہا ہے. پھر ہر جگہ تو نہیں، لیکن یہ کہ اکثر جب اس کو پتا ہوگا کہ جب اسے پتا ہے اور وہ کچھ اس پہ ریئیکٹ نہیں کرتی. ہاں، اول تو عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر کسی اور جگہ انوالو نہ ہو، لیکن اگر وہ انوالو ہو رہا ہے اور اسے گھر لانا چاہتا ہے، پھر وہ کہتی ہے کہ باہر. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو ایک پاک زندگی گزارنے میں رکاوٹ تو عورت ہی ہے. پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ سوسائٹی کو پاک رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے الاؤ کیا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی کی بجائے وہ 1 سے زائد کے ساتھ اس کا دل لگ سکتا ہو. دیکھیں، یہ ایک نیچرل بات ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، یعنی کہیں کوئی انکلینیشن ہو سکتی ہے. آپ کسی کا سہارا بھی بننا چاہتے ہو یا نہیں بننا چاہتے، جو بھی. لیکن مرد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی رخصت دی ہے، اجازت ہے. اگر کوئی کرنا چاہے تو بہتر ہے کہ پھر اس کو پورے رائٹس دے، اس کو کیپ بنا کے نہ رکھے. تو یہ عورت کی فیور میں ہے، عورت کے خلاف نہیں ہے. اور اگر کوئی عورت آ گئی، ڈر تو اسی بات کا ہے نا کہ مرد کی توجہ ہٹ جائے گی، بچوں کا رائٹس محفوظ نہیں ہوں گے. اور ایسا ہے بھی کہ مرد جو ہے نا وہ شورٹی نہیں دیتا. تو مرد کو انسرٹینٹی میں بھی تو عورت ہی نے رکھا ہوا ہے. استاذہ، اس میں کیا کہیں گی آپ کہ دیکھیں کہتے ہیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے اسلامی طور پہ، تو خاتون کا جو بھی اب آپ کی بیوی ہوگی، اگر آپ شادی کرنے جا رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا وہ دے اجازت، اگر وہ کوئی اللہ نہ کرے وہ غیر کام کر رہا ہے تو اگر اس میں وہ اجازت دے دیتی ہے اور وہ کر لیتا ہے، تو کس دل سے وہ اجازت دے گی شادی کے لیے؟ وہ جو دل آزاری ہوگی، اس میں اسلام کیا کہتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ وہ اجازت کیوں لے گا؟ صرف ہمارا پاکستانی لاء ہے، ورنہ مرد کو اجازت کیوں لینی ہے؟ چلیں وہ لے کر آ گیا، ایک ایگزامپل ہے، باہر رکھ لی، شادی کر لی، تو پہلی بیوی کو دل آزاری نہیں ہوگی، بڑا دکھ نہیں ہوگا؟ تو اسلام میں تو یہ بھی ہے نا کہ کسی کا دل آپ نہیں دکھا سکتے. بات یہ ہے کہ دل آزاری تو یقیناً بہت بری چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ناپاک زندگی گزارنی اس سے زیادہ بری چیز ہے. تو اب اگر اس کے لیے یہ مشکل ہو رہا ہے کہ وہ ایک عورت جس کو وہ گھر لانا چاہتا ہے وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو کیا اس کی دل آزاری نہیں ہو رہی؟ تو دونوں کو کچھ کمپرومائز تو کرنا ہی پڑے گا. دل آزاری عورت کے نصیب میں یہاں کہیں لکھی ہوئی ہے. یہ مردوں کے لیے والی دل آزاری نہیں، عورت کے لیے ہی ہے. بات یہ ہے کہ دل آزاری کیوں ہوتی ہے؟ کنڈیشنڈ مائنڈ سیٹ ہے، ورنہ عربوں کے یہاں تو کوئی عورت کی دل آزاری نہیں ہوتی. آپ دبئی میں دیکھ لیں، آپ سعودیہ میں دیکھ لیں، آپ موسٹ آف دا کنٹریز میں یہاں پہ دیکھیں. میں نے دیکھا ہے، مجھے کسی نے انوائٹ کیا تیسری شادی پہ، میں نے کہا یعنی مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی تیسری شادی ہے. میں حج کرنے کے لیے گئی تو وہاں پہ کچھ عرب فیملیز کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس وجہ سے انہوں نے انوائٹ کیا. تو میں نے کہا کہ اچھا، یعنی
یعنی یہ پہلی شادی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تیسری شادی ہے. میں نے کہا کس نے کروائی؟ کہنے لگے پہلی 2 نے. تو میں نے کہا ان کو یعنی اس بارے میں کوئی فیل نہیں ہوتا؟ کہتے نہیں بالکل نہیں. انہیں یعنی کہ ہمارے یہاں کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے. مرد کے رائٹ کو تسلیم کریں. پاکستان میں ہم اپنی معاشرے کی بات کر لیتے ہیں. چلیں آپ تو وہاں کی بات بھی کر رہی ہیں. کتنے % خواتین ہوں گی جو دل سے چاہیں گی کہ ان کا ہسبینڈ یا دل آزاری نہ ہو, یا وہ اتنے بڑے دل کی ہو کہ چلو ٹھیک ہے یار یہ غلط کام کرے سے تیرے شادی کر لے؟ اس کی کتنی %؟ 2%؟ نہیں میرا نہیں خیال کہ 2%. زیادہ نہیں 1% بھی نہیں. 1% نہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کوئی بھی دل سے اجازت نہ دے, کیونکہ مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے. ہاں البتہ ایک خاتون مجھے ملی 2 دن پہلے جو کہنے لگی کہ میرے ہسبینڈ نے شادی کر لی, دوسری شادی کی, بیبی ہوا تو اپنی بیوی اور بچے کو لے کے گھر آئے کہ میں نے اب خاندان کے ساتھ انٹروڈیوس کرنا ہے. تو میری بچیوں نے بہت اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو الاؤ نہیں کریں گے, اور ہمارے باپ نے گناہ کیا ہے کہ انہوں نے چھپ کے شادی کی ہے, ہم سے اجازت لیتے. اب پہلے تو بیوی سے اجازت لینی تھی نا پاکستانی لاء کے مطابق. اب بچے کہتے ہیں ہم سے بھی اجازت لو. اگر ہم سے اجازت نہیں لی تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سوچیں یہ کس طرح کا فیملی سٹرکچر ہے جس میں بچوں سے ایک باپ اجازت لے گا میں شادی کر لوں. بھائی بچوں نے باپ سے اجازت لینی, باپ نے بچوں سے نہیں لینی. تو اس میں وہ خاتون کہتی ہیں کہ اب میں بچوں کو جب سمجھاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی ہمارے ہسبینڈس کے لیے راستہ کھول دیا. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے والد شادی کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو ہمارے اوپر تو بہت خاندانی پریشر ہے کہ ہمارے والد نے یہ سب کچھ کیا. تو نیچرلی یہ تو صورتحال اس قسم کی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں, میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ کے شوہر ایک شریف اور پاک انسان ہیں جنہوں نے آپ کو بتایا بھی اور لے کے گھر آئے. ورنہ یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ باہر دوستیاں بھی کرتے, باہر یہ سلسلہ جاری رکھتے, لیکن اب وہ اپنے خاندان اور اپنی آنے والی نسل کے ساتھ بھی مخلص ہیں کہ اس کو بھی بچے کو گھر لائیں کہ اس کو خاندان ایکسیپٹ کریں. اس طرح سے ایک اور ایشو, پڑھا لکھا ایشو ہے, جنزیز جو ہیں ہمارے, وہ جب آئیں لڑکیاں خاص طور پر جنزیز جو آئی ہیں. اب سلسلہ یہ بھی ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے کہا دوسری شادی کا معاملہ وہ جو کرنا چاہے گا, وہ جب شادی کرنے جائے گا تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ معاملات تو کرے گا, بات چیت کرے گا. تو یہ تو انہیں پھر چیٹر کا نام دیتی ہے. تو بندہ چیٹر انسان ہے. پہلے ہسبینڈ کو ڈائریکٹ یہ کہہ دیتی ہیں. اب تو نیا ورڈ نکلا چیٹر, یہ بڑا چل رہا ہے, اس کو مائکرو چیٹنگ کہتے ہیں. ویسے ہے تو بڑی عجیب سی بات, مائکرو چیٹنگ لڑکیوں کی طرف سے زیادہ ہو رہی ہے لڑکوں کی طرف سے, یا دونوں کی طرف سے؟ ابھی تو دونوں ہی سے ہو رہی ہے, لیکن پہلے صرف مردوں سے ہوتی تھی, اب تو دونوں طرف سے ہو رہی ہے جب سے سوشل. لیکن اگر اس کی ریسرچ کروائے نا شادی شدہ خواتین کتنے بڑے پیمانے پہ چیٹ کر رہی ہیں تو صورتحال بڑی فرق ہو جائے. ہو جی بڑی سچ کڑوی اور بڑی گہری بات آپ نے کر دی ویسے, جو کہ میں ایز اے مرد نہیں کر سکتا تھا, لیکن بہت برا حال ہے. جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت پاک خواتین بھی رکھی ہیں جو کبھی کسی کی طرف یعنی نہیں دھیان جاتا. لیکن بہرحال یہ سوسائٹی کا کڑوا سچ ضرور. یہ بربادی جو ہوئی ہے یہ اس نے نہیں کی, یہ موبائل فون نے. اس کو تو کام کے لیے کرایا تھا, اس پہ کچھ اور کام بھی نہیں لگا دیا سب نے. یہ انسٹاگرام, فیس بک, ٹک ٹاک, اس کو کسی اور کام پہ لگا دیا ہے. سب کے ان باکس بھرے ہوئے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کا یوزیج, آپ کس طرح سے یوز کرنا چاہتے ہو. ورنہ ٹیکنالوجی کو آپ کہاں تک ریزسٹ کریں گے, سوشل میڈیمز کو کہاں تک ریزسٹ کریں گے, آپ کے اپنے اندر کیا ہے. اچھا پہلے خواتین کے پاس یہ اپارچونیٹی یہ والی نہیں تھی, مرد تو باہر گھوم رہا تھا پہلے ہی, آزاد تھا. تو خواتین کے پاس یہ والی آزادی شاید اب مل گئی ہے, تو اس وجہ سے ذرا ڈیزاسٹر زیادہ آ رہا ہے آپ کے خیال میں, چاہے لڑکی ہو چاہے شادی شدہ ہو. یہ نا ایک نیا ایرا ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. رسول اللہ کی بات یاد آتی ہے, التقویٰ ہاں ہونا, تقویٰ یہاں ہے. تو یہاں تقویٰ, یہاں گاڈ فیئرنگ نہیں رہے اندر سے, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر نہیں تو ظاہر ہے کہ پھر صورتحال تو فرق ہو جاتی ہے. اچھا استاد, ایک کوئی تھن لائن ہے وومن رائٹس کی کہ اس سے ٹاپ کے آگے جا رہے ہیں وومن رائٹس کے نام پر ہی, وومن امپاورمنٹ کے نام پر بھی اس سے ٹاپا جا رہا ہے آپ کے خیال میں, یا وہ لائن کراس ہو رہی ہے آہستہ آہستہ خواتین کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں کراس ہونے لگتی ہے, کہیں یعنی تھوڑی سی صورتحال فرق ہو جاتی ہے. میں نہیں سمجھتی کہ اور ویمن رائٹس جو ہیں وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے ہماری عورت کو. آپ اس کی ریسرچ کرا کے دیکھیں, ہماری تو پڑھی لکھی بچیوں کو بھی اپنے رائٹس کا پتہ نہیں, کمپرومائزڈ ہیں ان کے رائٹس. اور یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کے رائٹس کی بات کرے نا تو اس کے بارے میں یعنی ایک کوئی دیندار عورت یا دیندار لڑکی بھی کو بات کر لے تو اس کے بارے میں یعنی ریلیجس لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو دین کے ہی خلاف ہے سب کچھ, اور یہ دین ہی نہیں ہے. اور فوراً جو مرد کے رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت سارے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں, بہت ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں, حق کہنے نہیں دیا جاتا. استاد آپ دونوں طرف کی بات کرتی ہیں, ویسے آپ بات کرتی ہیں مردوں کے حق میں ہی بات کرتی ہیں, خواتین کے حق میں بھی بات کرتی ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ خاتون ہو کے مردوں کے حق میں بات کرنا. آپ نے بڑی بات عدل کی ہے, عدل کی گراؤنڈ پہ کھڑے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا.
جو حقیقت ہے اس کو کہنا چاہیے. ایکسلنٹ. اچھا جی, یوتھ ہماری سازا آج بڑی ڈسٹریکٹڈ ہے, مطلب کچھ پاکستان چھوڑ کے بھی جا رہی ہیں, کچھ 3-3 4-4 بجے تک چائے والوں بیٹھے رہتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا یہ جو کیسز بہت چلے ہیں, جس کا میں نام نہیں لوں گا, جو یہ ڈرگز والے کیسز چلے ہیں, لوگ کال سینٹرز میں لوگوں کا ذہن بند ہو گیا ہے. ابھی بیریا ٹاؤن میں ایک حادثہ ہوا, انہوں نے اپنی ماں کو اور باپ کو مار دیا. تو اگین یہ جو سلسلہ چل رہا ہے کہ اتنا ڈرگز کر رہے ہیں وہ کہ ان کے سروں پہ چڑھ گئی ہے. اور اب تو چائے خانوں پہ جو رات میں کھلے ہوئے چھوٹے چھوٹے ڈھابے کھلے ہوئے, وہاں سریعام مل رہی ہے. وہ ویٹ کے نام پہ گھروں میں اگا رہے ہیں, پی رہے ہیں. ایک الیکٹرک سگار آیا ہوا اس کے اندر لگا کے, الیکٹرک سگریٹ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کے اندر, ویپ آیا ہوا ہے, اس کے اندر وہ ڈال کے پی رہے ہیں, پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا. یہ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ, اور بڑے پراؤڈلی پی رہے ہیں, اسٹائل سے پی رہے ہیں, تباہی کی طرف. تباہی کی طرف. بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کوئی یہ نہیں کہ کسی مریخ پر تو ہو نہیں رہا, زمین پر ہو رہا ہے اور اپنے ملک کے اندر ہو رہا ہے. اور ملک بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی حکومت نہیں, یا اس کا کوئی یعنی اس کو کوئی روکا نہیں جا سکتا, یا یہ ہے کہ سوسائٹی کے کوئی سسٹمز نہیں ہیں. سب کچھ ہے, لیکن یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے سب کی چاہت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہ شاید قانون نافذ کرنے والے ادارے, شاید یعنی کہ ہماری ریاست کے افراد, اور پھر اسی طرح سے ہمارے تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے, اسی طرح سے سوسائٹی کے باقی سب کے ملی بھگت سے. ایسا نہیں تو ان کے گھروں تک بات نہیں جا رہی خود کے, اس دفعہ جو ایشوز آئے ہیں آپ کو پتہ چلا ہوگا, جو نام آ گئے, اب تو ان کے گھروں کے بعد سارے معاملہ ان کے بچے, اپنے بچے آ گئے نا بیچ میں, کوئی ادھر بھگا رہے ہیں ادھر بھگا رہے ہیں بچوں کو. جب کسی کے گھر میں آگ لگاؤ گے تو آپ کے گھر میں بھی ہو جلا آپ کا گھر. اب ان کو کوئی نہ کوئی لائن کھینچنی ہوگی اس سے پہلے کہ پوری قوم, اب تو گھر میں پہلے تو غریب مرتا تھا نا استاد, پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہاں ہوا. وہ پہلے چرس کہہ دیتے تھے, آج ویٹ کہہ دیتے ہیں اسے. نہیں, یہ ویسے نشہ زیادہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, غریبوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے, لیکن ان کی اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ اتنا خرید سکے. یہ عمرہ کا نشہ ہے. کیا بات ہے, یہ پیسہ ہو, اس نشے کے لیے پیسہ بھی چاہیے, پیسہ سے. اور اب ان کو ہی روکنا پڑے گا جو پی رہے ہیں وہی. اور پیسہ بھی جو ہے نا وہ حلال کا نہیں چاہیے, حرام کا پیسہ چاہیے. تو یہ جو سلسلہ ہے اس میں ماں باپ کا کتنا رول ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کی اولاد جا رہی ہے اس طرف, اور آپ کو اندازہ ہے, دکھ رہا ہے کہ اس نے جانا اسی طرف ہے, پھر بعد میں آپ روئیں گے. بات یہ کہ پتہ نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ماں باپ کے اخلاص میں بہت کمی آ گئی شاید. یعنی مدرہڈ یا فادرہڈ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کہیں بہت بڑا خلا رہ گیا. تو اپنے بچوں کے ساتھ جو ریلیشن ہے, شاید نشے میں وہ ریلیشن بہت ہی متاثر ہو گیا. تو لوگوں کے لیے مال بہت بڑی چیز ہو گئی, مال آ رہا ہو اور نشے کے تھرو آ رہا ہو, بڑا آسانی سے آ رہا ہو. ابھی دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے نام آ گئے, ان کے بینک اکاؤنٹ نکل رہے ہیں, وہ مان نہیں رہے. ان کو ذہنوں میں یہ ہے کہ سب جھوٹ ہے, ڈیلیوژن میں وہ لوگ. لیکن آپ کو بھی اندازہ ہے, ہمیں بھی اندازہ ہے کہ کتنا سچ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کی ٹاک آ رہی ہے تو اس میں کیا وہ نشے کی حالت میں بول رہے ہیں یا ویسے بول رہے ہیں, ان میں سے دیکھیں دو طرفہ مختلف لوگ آ رہے ہیں. تو نشے کے اثرات تو ہیں ہی, تو کمپرومائز ہے یہ سارا سلسلہ, کمپرومائز کے ساتھ چل رہا ہے. پیرنٹس بھی انوالو ہیں, پیرنٹس انوالو ہیں کسی بھی طرح کے ہوں, چاہے وہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی تھی کہ اپنی اولاد کے لیے قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اللہ کی آگ تو آئے گی نا, لیکن دنیا میں ہی آگ لگ گئی, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. پیرنٹس, اور اگین یہ تو اسلامی طور پہ کہا گیا ہے. اچھا, سختی کر سکتے ہو سازا ماں باپ جی, جو آج کل سختی کریں تو ایک دم سے وہ لوگ کہتے ہیں باہر والا نظام آ گیا, تھانے میں چلے جاتے ہیں لوگ. تو کتنی سختی کر سکتی ایک ماں, ایک باپ ہاتھ اٹھا سکتا ہے, روک سکتا ہے, رک جا بھائی کدھر جا رہے ہیں, آگ لگا رہے ہیں نا وہ تو باہر معاشرے میں. انسان ایک لاجیکل مخلوق ہے, اس کو لاجک سے بات کرنی چاہیے. اور یہ ہے کہ جب کسی کی سمجھ میں آ جاتی ہے بات تو آسانی بھی ہو جاتی ہے. ماں باپ کو بچپن سے دوستوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے, وہ کہاں جاتے ہیں, اسکول, فرینڈس, پیئر گروپ, کہاں بچہ اٹھتا بیٹھتا ہے, سوسائٹی کیسی ہے. تو ماں باپ کو غرض ہی نہیں ہے, ماں باپ اپنے معاملات میں لگے رہتے ہیں, بچے اپنے معاملات میں. پھر وہ وقت آتا ہے کہ جہاں پہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی. تو ہر ایک کو اپنے رسپانسبلٹیز کی طرف دیکھنا ہوگا. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ان پیرنٹس کو تو شاید بچے کے جانے کا غم ہوگا ہی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ غموں سے اوپر کے ہی معاملات ہو جاتے ہیں. شاید یہ نہیں تو غموں سے اوپر ہی چلے گئے, واقعی اوپر چلے گئے. اب تو سب انوالو ہو گئے ہیں بیچ میں نا, وہ غم اب غم بچے تک کا نہیں رہا, بچوں سے بھی آگے چلا گیا غم تو. اور وہ کسی کا جس نے مارا وہ بھی کسی کا بچہ تھا جس نے, کیا لہو سفید ہو گیا, خون سفید ہو گیا. ماں باپ کو بچوں سے وہ محبت نہیں رہی, ماں باپ بچوں کے لیے شاید اتنے مخلص نہیں رہے. ملاوٹ پہلے تو دودھ میں تھی, کھانوں میں تھی, دوائیوں میں تھی, ملاوٹ رشتوں میں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک ماں کو یا باپ کو اپنے بچے سے پیار نہیں ہوگا اس طرح جس طرح پہلے ہوتا تھا؟ کہ پیار بھی کیسے کم ہو سکتا ہے استاذہ؟ کھانے نے پیار کم کر دیا کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ
جس کے لیے اپنی ذات سب کچھ ہے، جی جو اپنی ذات کی دلدل میں پھنسا ہوا اسے اپنے بچے کی بھی فکر نہیں ہوتی. ہو جی یہ اسیر ذات ہیں، ذات کے قیدی. جب خود اس معاملات میں تو بچے ہی کیا. استاذہ لاسٹ ٹائم سے پوڈ کاسٹ آپ سے کیا تھا، ایک کنفیوژن رہی تھوڑی سی رہ گئی تھی، اس دو میں کلیئر کر لوں. یہ بینکنگ نظام کے اوپر بندے تو سب ایک ہی بیٹھے ہوئے سامنے اندر، کنونشنل بینکنگ کے بھی، اسلامک بینکنگ کی، اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ بڑا کنفیوژن ہے اس کے اندر. دیکھیں بینک میں اکاؤنٹ رکھنا اور بینک کا جو یعنی اسلامک بینکنگ ہے یا دوسری بینکنگ ہے تو بیسیکلی نام ہی کا فرق ہے، طریقہ کار تو ایک ہی ہے. اندر والوں سے پوچھ لیجئے کیا چیز چل رہی ہے. ویسے آپ کا دیکھیے، جیسے مجھے لگتا ہے، میں اس پہ اپنا ٹیک دے بھی دیتا ہوں ویسے، کیونکہ میرا بھی اکاؤنٹ ہے. مجھے لگتا ہے جو پیسے میں نے اسلامک بینک میں رکھوائے ہیں وہ سارے یوز ہو رہے ہیں، آگے لوگوں کو سود دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر اس پہ کام کیا جاتا ہے، گاڑیوں کے انسٹالمنٹ دی جا رہی ہیں، پیسہ لوگ آگے، میرا پیسہ رول ہو رہا ہے، وہ بینک میں پیسہ نہیں پڑا ہوا، صرف نمبرز پڑے میں، پیسہ تو آگے رول ہو رہا ہے. وہ کنونشنل بینک ہی ہے، لوگ وہی ہیں، صرف نام کر دیا کہ کوئی عربی نام لکھ دیا اس کے اوپر، ایک کہیں مستقیم کر دیا، کبھی کچھ ہیلا سازی ہے، ہیلا کیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ نام جو اسلامی ہے، جیسے کئی لوگوں نے جو ہے وہ چیزوں کے نام بھی اسلامی رکھ لیے ہیں، تو اسلامی رکھنے سے وہ اسلامی تھوڑی ہو جاتی ہے. اسلامک ٹچ دینے سے اب نہیں ہوگا، اب واقعی اسلامی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. استاد ایک اور ایشو چل رہا ہے، رمضان ٹرانسمیشنز جو چل رہی ہیں ہماری ٹی وی نیشنل ٹیلیویژنس کے اوپر، براڈ کاسٹ میڈیا کے اوپر. ہم لوگ کیا حق ہے ان سب کو کہ جو ہم لوگ ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں اسلامک، اور ہمیں اسلام کے بارے میں زیرو نہیں پتا، تو کیسے ہوگا یہ سب کچھ سلسلہ چل رہا ہے؟ اور ہم نے براڈ کاسٹ میڈیا بیٹھ کے لاکھوں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں روز کہ جی اب یہ کیا بولیں گے، اور وہ سیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ 3 طرح کی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اصل صورت یہ ہے، نمبر 1 یہ رائٹ علماء کا ہے، علماء کو کرنا چاہیے، لیکن علماء کے ساتھ لوگوں کی جو وابستگی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علماء نے جو رول پلے کیا، اب شاید یعنی لوگ علماء کو اس طرح سے سننا نہیں چاہتے، وہ کچھ اور لوگوں سے سننا چاہتے ہیں. ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ اینکر جو ہیں وہ پروگرامز کر لیں، تو اینکر جب پروگرام کرتے ہیں انہیں اسلام کا پتہ نہیں ہوتا، لوگ اینکر سے سننا چاہتے ہیں جو اچھا بولے، اچھی بات کرے، اچھے طریقے سے لوگوں کی سطح پہ رہ کے انہیں بتا سکے. تو تیسری صورت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اینکر جو ہے وہ بجائے اس کے کہ خود پروگرام کر رہا ہو، وہ کسی عالم سے سوال کر لے، سوال کر لے تو سوال کرے گا، جواب میں لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ دوری ہے، یہ پہلے تو وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کہ دوری نہیں ہونی چاہیے تھی ان لوگوں کو، جو بھی انہوں نے کر دیا ہے علماؤں کو سننا چاہیے تھا. جو شو وہ لوگ کر رہے ہیں وہ شو علماء بھی کر سکتے تھے. دیکھیں آج کا ذہن جہاں پہنچ گیا، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ علماء کا ذہن بھی اس سوسائٹی کی یعنی جو بدلتی صورت حال ہے اس تک پہنچنا چاہیے تھا، لیکن شاید وہ ایسا سلسلہ ہو نہیں پایا. سوسائٹی کی نبضوں پہ ہاتھ ہونے چاہیے نا، تو نبضیں پکڑی نہیں. ہو کیا بات کر دی آپ نے، یہ بڑا مسئلہ ہے استاذہ. مطلب وہ بات بھی کرتے ہیں تو وہ وہی بات کرتے ہیں جو ایک دفعہ بات کی 1000 دفعہ کرتے ہیں. سوسائٹی کے ٹرینڈنگ مسائل جو ہیں، اگر آپ اس پہ بات نہیں کریں گے تو کیسے لوگ آپ سے انٹریکٹ کریں گے، لوگ آپ سے کیسے جڑیں گے؟ اور جیسے ابھی میں آپ سے بات کروں، مجھے بہت کوشچن لکھ کے دیا نور کے حوالے سے، بہت ساری چیزیں تھیں کہ نور کیسے اسٹارٹ کیے، میں اس پہ آنے لگا تھا، لیکن میں سوچا اس وقت جو بہت ضرورت ہے ان ایشوز کے جو لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کلیئر کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. ہم لوگ بات کر رہے ہیں صرف اسلام کی، جو ہمیں بار بار آپ بتا ہی رہے ہیں، اور اس کو امپوز کتنا آ رہا ہے. اچھا استاد ایک اور ایشو آ رہا ہے کہ جی اسلام سے قربت ہو رہی ہے کچھ لوگوں کی، آپ لوگ کمپین بھی چلا رہے ہیں ماشاء اللہ، کام بھی کر رہے ہیں. ایک طرف یہ بھی ہو رہا ہے اسلام سے قربت ہو رہی ہے، دوسری طرف دوری بھی ہو رہی ہے، اس کی تعداد ہی بہت بڑھ رہی ہے. کس طرف زیادہ جا رہے ہیں استاد؟ ایک تو یہ بتائیے گا، پھر دوسرا سوال یہ کہ کیوں ہو رہا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک طرف حق ہے اور ایک طرف باطل ہے. جی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے نا دن اور رات کا، دن آتا ہے پھر رات آ جاتی ہے، پھر رات آتی ہے، دن، رات کے بعد دن آتا ہے. دن رات کا جو سلسلہ ہے ہمیں بتاتا ہے کہ ڈفرینسز ہیں، دن روشن ہے، رات اندھیری ہے. لیکن یہ ایسا لگتا ہے کہ دن کے پیچھے رات ہے، رات کے پیچھے دن ہے. تو یہ سائیکلیکل پروسیس ہے جو چل رہا ہے. تو بس دنیا میں یہ سارا کام بھی اسی طرح چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کا آپس میں یعنی کوئی سٹیج آئے جہاں ایک چیز پاپ اپ ہو رہی ہے اور دوسری بھی ہو رہی ہے، تو دونوں کے درمیان جو ہے وہ کچھ ایسا ہو کہ حق دلیل روشن کے ساتھ واضح ہو جائے اور جو باطل ہے وہ بھی کھڑا ہو کے سامنے آ جائے. تو مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہم زیادہ بہتر گراؤنڈ پہ جا رہے ہیں.
اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے زیادہ بہتر گراؤنڈ پہ، کیونکہ دیکھیے جب استاذہ پھر سراؤنڈنگس پہ بھی ہوگا، آپ کے شاید سراؤنڈنگ ساری بڑی پازیٹیو ہو رہی ہوگی، کیونکہ معاشرے میں جو میں آگ دیکھ رہا ہوں وہ تو دوسری طرف ایک اور آگ بھی لگی ہوئی آپ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت رسول اللہ آئے تھے تو اس وقت معاشرے کی کیا صورت حال تھی؟ آج بیٹیاں تو زندہ دفن نہیں ہوتی، آج اس طرح کی قتل و غارت گری ٹھیک ہے بہت ہے، لیکن ویسی قتل و غارت گری نہیں ہے. جو سوسائٹی کا وہ حال تھا وہ آج نہیں ہے. جب کبھی برائی اپنی پیک پر پہنچ جاتی ہے نا تو نیا موڑ آ جاتا ہے. ہم ایسا ہوتا ہے اس تاریخی طور پر. اچھا پینڈالم ہے نا تو اب ہم چلے گا، آپ کو لگتا ہے اس برائی کی پیک پر ہم لوگ ہیں یا ابھی اور سفر ہے؟ ایسا سفر ہے ابھی تو بہت کچھ آنے والا ہے. اچھا استاذہ ایک آخری چیز، ڈونیشنس کے حوالے سے، رمضان بھی ہے سب کچھ ہے، یہ مجھے بتائیے گا لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑا کم ہوا ہے این جی اوز کے اوپر، لوگوں کے اوپر، اس کی کیا وجوہات ہے؟ لوگوں کا پیسہ بہت ہے، لوگ دینا چاہتے ہیں. ابھی آپ کیفیز دیکھنا شام میں سب فل ہوتے ہیں اس وقت، ویٹنگ پہ سب ہوتے ہیں، کہتے ہیں پاکستان میں پیسہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے بہت پیسہ پاکستان میں، یہ لوگ دینا چاہتے ہیں. کیسے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں پیدا ہوا اور کیسے ٹرسٹ واپس لیا جائے تاکہ لوگ اپنی ڈونیشنز نکالیں دوبارہ؟ آپ دیکھیں این جی اوز کا جہاں تک تعلق ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ این جی اوز کے ایڈمنسٹریٹو جو ایکسپینسز ہیں وہ کتنے ہیں؟ جی آلموسٹ 75%، 80% تک این جی اوز کے ایکسپینسز ہیں آل اوور دا ورلڈ. تو آپ جو چیریٹی کر رہے ہو نا تو اس کا 20% جو ہے نا وہ تو رائٹ پرسنس تک پہنچ رہا ہے. تو نیچرلی سب لوگ اس پہ سوچنے کے لیے مجبور ہیں کہ آخر یہ سب کچھ ایڈمنسٹریٹو ٹاسک کے لیے تو نہیں دیتے، اس کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے. رائٹ پرسن تک، رائٹ ٹاسک تک، رائٹ کام تک پہنچنا چاہیے، جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان یہ سب سلسلہ ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا کرپشن میں ہمارا نمبر جو ہے وہ دنیا میں کس جگہ پر ہے. تو چاہے لوگ سوسائٹی کتنی بھی کرپٹ ہو لیکن لوگوں کو تلاش تو رہتی ہے آنیسٹی کی. لوگ چاہتے ہیں کہ ہاں ہم وہاں پہ کریں، اور ابھی بھی کچھ جو آرگنائزیشنز ایسے کام کر رہی ہیں لوگوں کا ٹرسٹ ہے. لیکن بہرحال اوور آل سوسائٹی میں ایک ڈائلما تو ہے. یہ ٹھیک ہوگا آہستہ آہستہ، آپ کے خیال میں بہتری آئے گی؟ اور آٹومیشن تو کہیں نہیں ہوتی، اس کے لیے ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے، وہ دکھ بھی رہی ہے. اور تھینک یو سو مچ اگین، آپ بہت جس طرح آپ لگی ہوئی ہیں. اچھا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کی کراچی والوں سے بڑی، مطلب آپ لاہور میں ہوتی ہیں زیادہ تر، اسلام آباد کی طرف ہوتی ہیں، پنجاب کی طرف ہوتی ہیں، کراچی سے بڑی دوری آپ کی پریزنس ہو یہاں پہ تو بڑی آسانی ہو جائے. لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. بس شہروں کا ذرا فرق ہے. اس طرح میں یہاں سے پوڈ کاسٹ نہیں کر پا رہا وہاں پنجاب جا کے، تو آپ بھی وہاں سے بہت کم آ پاتی ہیں. انسان شہر میں ہوتا ہے، بہت مسائل ہوتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کراچی زیادہ آیا کریں، لوگوں کو نیڈ. انشاءاللہ اب ہمارا پلان ہے کہ انشاءاللہ کراچی کو زیادہ ٹائم دینا. جی مجھے کراچی بہت پسند ہے. پسند ہے خود کو؟ مجھے یہاں کے لوگوں کے ایٹیٹیوڈس پسند ہیں کہ یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، فہم رکھنے والے لوگ ہیں، آپ کی بات سن سکتے ہیں، لاجیکل مائنڈ ہے. تھوڑا زیادہ جو ہے پورے پاکستان کے مقابلے میں یہاں ساحلوں کے قریب رہنے والوں کے حالات جو ہے نا وہ بہت فرق ہوتے ہیں. ساحلوں کے قریب رہنے والوں کے اچھا وسیع ہے. ہم کوشش کریں گے ساحل کے قریب اور چلے جائیں. تھینک یو سو مچ استاد، بہت بہت شکریہ. ویسے ساحل قریب آ رہا ہے.